حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس درجے پر ہم آپ کو دیکھتے ہیں اس رتبے پر آپ کو کس چیز نے پہنچایا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کتنے بڑے حکیم اور دانا گزرے ہیں۔ ان کی باتیں کس لیول کی ہوا کرتی تھیں، انسانوں کی زندگیاں چینج ہو گئیں، اور ان کی حکیمانہ باتیں، ان کی پاورفل باتیں آج بھی لوگ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ وہ جس پوزیشن پر تھے، وہ جس پوسٹ پر تھے نا، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس مقام پر ہیں، آپ اس پوزیشن پر ہیں، آپ کو آخر اس مقام پر، اس پوزیشن پر کس چیز نے پہنچایا؟ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کو فالو کر کے آپ اس مقام پر پہنچ گئے؟ تو آپ نے جواب دیا 3 باتوں سے یہ عزت ملی ہے، 3 باتیں تم بھی فالو کر لو تمہیں بھی عزت مل جائے گی۔ تو آج وہ 3 باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے وہ 3 باتیں جو بیان فرمائیں، نمبر 1 ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آج ہماری زندگی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہر جگہ جھوٹ چل رہا ہے، اور جھوٹ کو آج کے ٹائم میں جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، اس کو ایک آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ جو جتنا بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا دھوکے باز ہے، وہ اتنا قابل آج کے ٹائم میں سمجھا جا رہا ہے۔ اسی لیے پہلی چیز ہمیشہ سچ بولنا۔ اسی لیے آج ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں گے۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بڑے سے بڑا ہمارا لاس ہو جائے، لیکن سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم اور آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر کوئی بلانے آتا ہے، ہم اپنے چھوٹے سے 2 سال کے بچے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹا باہر جو صاحب ہیں ان سے بولنا پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ وہ بچہ باہر جاتا ہے، دروازے پر صاحب پوچھتے ہیں جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، کہاں ہیں تمہارے پاپا؟ کہ پاپا بھی گھر پر نہیں ہیں۔ 2 سال کے بچے کو ہم جھوٹ بولنا خود سکھا رہے ہوتے ہیں۔ فون آتا ہے، کہاں ہو بھائی؟ گھر پہ ہوتے ہیں، بولتے ہیں مارکیٹ میں ہوں۔ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بولتے ہیں گھر پر ہوں۔ پل پل میں جھوٹ، ہر منٹ پر جھوٹ، پورے دن میں نہ جانے کتنی بار ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ کسی نے فون کیا، رہے تم ابھی تک آئے نہیں، بس راستے میں ہوں، حالانکہ گھر بیٹھ کے ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ سچ بولنا۔ مجھے تو ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ممبئی میں جماعت میں تھا، تو اس وقت ہماری ایک پوری جماعت جو ہے نا وہ گشت پر نکلی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ایک فلیٹ پہ رنگ بجائی، تو بڑی بلڈنگ تھی، اس میں بہت سارے فلیٹس تھے، تو ہم نے رنگ بجائی، تو وہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بولا آدھے گھنٹے بعد آپ آئیے، میں آپ سے بات کروں گا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم اس فلیٹ پر پھر پہنچے، تو ہم نے رنگ بجائی، تو بچہ باہر آتا ہے۔ ہم نے بولا پاپا کہاں ہیں تمہارے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ بول دو پاپا ہے نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بچے کی بات کو سن کر بڑی مسکراہٹ آئی، اور ہم سب لوگ ہنسے بھی اور افسوس بھی کیا۔ ہنسے تو اس کی معصومیت پر کہ وہ آ کے بول رہا ہے کہ پاپا بول رہے ہیں کہ کہہ دو پاپا ہے نہیں ہے۔ تو ہم نے اس بچے سے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ بچوں کو ہم پریکٹس بچپن سے ہی کرا رہے ہوتے ہیں۔ موبائل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم گھر پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بچے بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، کال آتا ہے، ہم بولتے ہیں یار میں ابھی مت آؤ، میں گھر پر نہیں ہوں، میں تو باہر ہوں، ابھی باہر ہوں۔ ہم بچوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب بچے ہماری ریسپیکٹ کیسے کریں گے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ اسی لیے آج ارادہ کر لیں ہم سب کہ ہمیشہ سچ بولیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلتا مفتی صاحب اگر سچ بولیں گے تو، یہ آپ کی تھنکنگ ہے، یہ آپ کی تھاٹ ہے۔ اللہ جس کو نوازنا چاہے دنیا اس کو روک نہیں سکتی، اور اللہ جس سے لینا چاہے دنیا اس کو دے نہیں سکتی۔ یہ خزانے، یہ مال و دولت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ سچ بولو، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا نقصان ہو جائے۔ آپ کو لگے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں ہوگا، ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو ملنے والا ہوگا۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان علیہ السلام نے کہی، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو دوسری چیزیں امانت کا ادا کرنا، امانت دار بنو، امانت میں خیانت کرنے والے نہ بنو، امانت ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز رکھی، یا کسی نے آپ کو پیسہ دیا قرض کے طور پر، تو وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو مکان دیا رہنے کے لیے کرائے پر، وہ بھی امانت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھ دی
کہ یار یہ رکھ لو، گروی رکھ دی، وہ بھی امانت ہے۔ آج کل لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ مکان دیا کسی نے کرائے پر ترس کھا کے، اب وہ کرایہ دار مکان کا مالک بن گیا اور مکان مالک جو ہے وہ کرایہ دار بن گیا۔ یہ امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے آپ کے پاس سونے کی چیز گروی رکھی تو وہ گروی رکھی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو استعمال کر دیا، سب کھا گئے، کسی کا آپ نے پیسہ مار لیا۔ تو امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، امانت کا ادا کرنا۔ نمبر 3، بے فائدہ باتوں کو ترک کر دینا۔ جن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، ان باتوں کو ترک کر دینا۔ آج 99% لوگ بے فائدہ باتوں میں مبتلا ہیں۔ گھنٹوں ہم اسکرولنگ ہی کر رہے ہیں، گھنٹوں ہم موبائل میں سلائڈنگ ہی کر رہے ہیں، گھنٹوں ہم موبائل میں ویڈیوز ہی دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں ہم موبائل میں جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، یا گپے لڑا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یا صاحب موویز دیکھ رہے ہیں۔ آپ اور ہم اگر دن بھر میں یہ کاؤنٹ کریں نا کہ کتنا ٹائم ہمارا بے فائدہ باتوں میں لگتا ہے، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ 5 گھنٹے 6 گھنٹے ہمارے پورے دن کے ان کاموں میں چلے جاتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے نمبر 3، بے فائدہ باتوں کو ترک کر دینا۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سکسیز ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے راضی ہو، تو ان 3 باتوں پر عمل کیجئے۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 2، امانت کا ادا کرنا۔ نمبر 3، بے فائدہ باتوں کو ترک کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔